بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے بارہا مرتبہ یہ بات سنی ہوگی، کیوں جی رانا صاحب؟ آپ نے یہ بات بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ ان مولویوں کو ملک سے نکال دو، یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان مولویوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ ساری لڑائی ان مولویوں کی وجہ سے ہے، یہ مولوی فساد کی جڑ ہے۔ سنی ہے باتیں آپ نے؟ یہ سنی ہے نا؟ وجہ کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات کہ یہ باتیں کہنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف جمعے کے جمعے یا صرف عید کو وضو کرتے ہیں، یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کی اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے، جن کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، وہ وقت کے علماء پر، وقت کے محدثین پر تنقید کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وضو کے فرائض ان کو نہیں آتے، غسل کے فرائض کا ان کو پتہ نہیں ہے، وضو کے مسائل کو نہیں جانتے۔ یہ ان سے یہ پوچھو کہ تم نے فجر کی نماز باجماعت آخری مرتبہ کب پڑھی تھی؟ نہیں پتا ہوگا ان کو، پڑھی ہو تو پتا ہونا۔ اور تنقید کس پہ کرتے ہیں؟ علماء کے اوپر، محدثین کے اوپر۔ یہ علماء عالم کہتے کسے ہیں؟ جس نے اپنی زندگی کے، بلکہ زندگی نہیں جوانی کے، اپنی جوانی کے خوبصورت ترین دن، خوبصورت ترین 11 سال جس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سیکھنے کے لیے مجلسوں میں لگائے ہوں، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور اگر وہ ساتھ ساتھ حافظ بھی ہے تو 13 سال لگائے اس نے، اگر وہ ساتھ مفتی بھی ہے تو 15 سال اس نے اپنی جوانی کے، ابھرتی ہوئی جوانی، جس عمر کے اندر بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں گلیوں میں کھیلوں، میں گھر میں کھیلوں، میں پارک میں جا کے کھیلوں، میں سیر کروں، میں تفریح کروں، اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر، ابھرتی ہوئی جوانی کے اندر یہ لوگ، یہ علماء مدرسے کے اندر جا کر ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اپنے گھر والوں سے دور، اپنے رشتہ داروں سے دور، ہر ایک سے دور جا کر صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے اتنا عرصہ لگاتے ہیں، اس کو عالم کہا جاتا ہے۔ اور یہ آج کے لبرل لوگ، سیکولر لوگ، یہ اٹھ کر علماء پہ تنقید کرتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا مقام کیا ہے؟ وضو کے فرائض ان کو نہیں آتے، غسل کے مسائل کو یہ نہیں جانتے، جنازے کی نماز کا طریقہ ان کو نہیں آتا، اور علماء پہ تنقید کرتے ہیں، محدثین پہ تنقید کرتے ہیں۔ خیر اس بات کو تو چھوڑیے، اس سے ہمارا کیا گلہ، اس بات سے ہمارا کیا لینا دینا؟ آپ یہ تو پوچھئے کہ تم نے مولوی کو دیا کیا ہے؟ تم نے مولوی کو دیا کیا ہے جو تم مولوی سے لے رہے ہو؟ تم نے مولوی کو دیا کیا ہے جو تم مولوی سے مانگتے ہو؟ مسجد کے اندر بیٹھ کر 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، جمعہ بھی پڑھاتا ہے، درس قرآن بھی دیتا ہے، تمہارے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، ان سب باتوں سے ہٹ کر مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، ان تمام باتوں سے ہٹ کر مسجد کے بیت الخلاء بھی صاف کرتا ہے، مسجد کا وضو خانہ بھی صاف کرتا ہے، پھر تم آ کے تنقید کرتے ہو مولوی پر؟ اور ان تمام باتوں کے بدلے میں تم اس کو وظیفہ کیا دیتے ہو؟ تم اس کو ہدیہ کیا دیتے ہو؟ 6,000، 7,000، بہت بھی کچھ سخی مسجد والے ہوں 10,000۔ یہ سارے کام ایک اکیلا تنہا مولوی کرتا ہے۔ پھر بھی تمہیں مولویوں سے گلا ہے، پھر بھی تمہیں مولویوں سے شکوہ ہے؟ جو تمہارے بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، جو تمہارے بچوں کو دین سکھاتا ہے، جو تمہاری آخرت کی فکر کرتا ہے، جو تمہاری دنیا میں سنوارتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے۔ اصل تکلیف ہی نہیں یہاں سے ہوتی ہے، ان سیکولر لوگوں کو تکلیف ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ مولوی ان کے حرام کاموں کو حرام کہتا ہے، کیونکہ مولوی نے قرآن پڑھ رکھا ہے، مولوی نے حدیث پڑھ رکھی ہے، مولوی حرام کو حرام کہے گا، مولوی حلال کو حلال کہے گا۔ جب تم حرام کام کرو گے پھر مولوی تمہارے حرام کاموں کو حرام کہے گا اور تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پھر تم مولوی بکواس کرتے ہو، پھر تم مولوی کے لیے اپنی گزبر لمبی زبان نکالتے ہو، پھر تم مولوی کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہو، بہتان لگاتے ہو۔ جب تم نے مولوی کو دیا ہی کچھ نہیں، جب تم نے مولوی کے لیے کیا ہی کچھ نہیں، پھر تم مولوی سے کیوں سوال کرتے ہو؟ پھر تم مولوی سے کس چیز کا انصاف مانگتے ہو؟ پھر تم کیوں مولوی پر تنقید کرتے ہو؟ جس نے مسجد کے سارے نظام کو سنبھالا، جس نے مسجد کی دیکھ بھال کی، مسجد کی صفائی کی،
سب باتیں کرنے کے بعد، سارے کام کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد پھر تم آ کے تنقید کرتے ہو، پھر تم آ کے مولوی کو برا بھلا کہتے ہو۔ اب مولوی بھی انسان ہے، صبح اذان کے لیے اٹھا، اس نے اذان دی، اذان دینے کے بعد جماعت کا وقت ہوا، اس نے جماعت کروائی، جماعت کروانے کے بعد اپنے وظائف وغیرہ پورے کر کے مولوی سو گیا۔ اب کوئی نمازی آتا ہے، اب کوئی محلے دار آتا ہے، آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا اس نے، اب بیچارے مولوی صاحب صبح اذان کے اٹھے ہوئے، تہجد کے وقت کے اٹھے ہوئے، اب ان کا سونا تو حق بنتا ہے، ان کے فرائض تو مکمل ہو گئے، ان کی ڈیوٹی تو مکمل ہوگی، نماز پڑھا دی، اپنے وظیفے پڑھ لیے، بچوں کو پڑھا دیا، مسجد کو بند کر دیا، ساری چیزیں محفوظ ہوگی، اب ان کا آرام کرنے کا حق ہے۔ اب کوئی نمازی ان کو ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی محلے دار ان کو ملنے کے لیے آتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مولوی سوتے بہت ہیں، مولویوں کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیچارہ مولوی کھانا کھانے بیٹھ جائے، اگر کوئی مولوی کھانا کھانے بیٹھ جائے تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی تو کھاندہ ہی بڑا ہے، اور یہ مولوی تو کھاتا ہی بہت ہے۔ اور اگر مولوی کھانا کھانے نہ بیٹھے، یہ مولوی تو بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ اگر کوئی مولوی تیز جا رہا ہو، تیز چل رہا ہے، تو کہتے ہیں اور ملیا مولوی نو ختم، اور گیا مولوی حلوے والے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اگر کوئی مولوی آہستہ چل رہا ہے، اگر کوئی مولوی آہستہ چل رہا ہے، کہنے لگتا ہے آج مولوی نے حلوہ نہیں کھادا، آج مولوی نے کھانا نہیں کھادا۔ یہ کیسی جاہلانہ باتیں ہیں، کیسی احمقانہ باتیں ہیں؟ تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء جو ہے، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ شخصیت ہے، علماء کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان کو تم تنقید کرتے ہو، ان کو تم نشانہ بناتے ہو، ہر طرف سے تم نے مولوی کو نشانہ بنایا، مگر یہ مولوی ہے جو مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر تمہارے بچوں کو تعلیم بھی دیتا ہے، تمہاری آخرت بھی بناتا ہے، تمہیں نماز بھی پڑھاتا ہے، مسجد کی حفاظت بھی کرتا ہے، بدلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ تم نے اپنے بجٹ کے اندر ٹی وی کی فیس کو رکھا نہیں رکھا؟ رکھا۔ کیبل کی فیس کو رکھا، مکان کے بجلی کے بل رکھے، سکول کی فیس رکھی، ٹیوشن کی فیس رکھی، اپنے تمام اخراجات رکھے، گھر کے کچن کا خرچہ رکھا، سب کچھ تم نے اپنے گھر کے اندر رکھا، اپنی آمدنی کے بجٹ میں تم نے سب کا حصہ رکھا۔ ذرا مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے مسجد کے امام کے لیے کون سا حصہ رکھا؟ کتنا حصہ رکھا آپ نے مسجد کے امام کے لیے؟ کبھی توفیق ہوئی ہے آپ کو؟ معذرت کے ساتھ، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کبھی آپ کو اتنی توفیق ہوگی کہ ہم جمعے کے بعد امام صاحب کے ہاتھ میں 100-200 روپے پکڑا دیں؟ کیا امام صاحب کے بچے نہیں ہیں؟ کیا امام صاحب کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا امام صاحب کے بچوں کے ارمان نہیں ہے؟ کیا امام صاحب کے بچے نہیں چاہتے کہ ہم بھی اچھے کپڑے پہنے؟ کیا امام صاحب کے بچوں کے دل میں یہ ارمان نہیں ہے کہ ہم بھی باہر سیر کرنے جائیں؟ کیا امام صاحب کے بچوں کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے باپ کے پاس بھی پیسہ ہو؟ کیا امام صاحب کے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ میرے بچے بھی اچھا کھائیں، میرے بچے بھی اچھا پہنے؟ کیا یہ امام صاحب نہیں چاہتے؟ ہمارے دلوں میں یہ خواہشات آتی ہیں کہ آج شام کو بچے کو ہم فلانے ہوٹل لے کے جائیں گے، فلانی جگہ لے کے جائیں گے، فلانے پارک میں لے کے جائیں گے، فلانی جگہ تفریح کے لیے لے کے جائیں گے، مگر جب مسجد کے مولوی کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ مولوی صاحب یہ کام آپ کے لیے زیبا نہیں ہے، یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے یہ؟ کیوں مناسب نہیں ہے؟ کہ مولوی صاحب کے بچوں کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کہ ان کو خواہش نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائیں؟ تمہارے بچے جا کر باہر 5 اسٹار ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹ میں، کیفے کے اندر جا کر برگر کھائیں، پیزا کھائیں، شورما کھائیں، بوتلیں پئیں، انجوائے کریں، مگر مولوی مسجد کا امام، مسجد کے مصلی کا وارث، نبی کا وارث، وہ انہی روکھی سوکھی پہ گزارا کرتا ہے، مگر بدلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔